السلام علیکم ویورز، لرننگ بڈیز کی انٹرنیشنل کانفلکٹ سیریز میں خوش آمدید۔ ہم کشمیر ایپیسوڈ کی پارٹ 3 کو آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کشمیری بھائیوں کی پشتون ٹرائبز مین نے ہیلپ کرنا شروع کر دی جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیر میں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ خبر یہ آئی کہ کشمیر نے انڈیا کو اپنا آپ اسیٹ کر دیا۔ ویورز، اسیٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کشمیری حکومت نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اپنے آپ کو انڈیا میں شامل ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اب یہاں پہ معاملہ کچھ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ مہاراجہ آف کشمیر، جو کہ ایک جنگ سے گزر رہا تھا اور اس نے انڈیا کی ہیلپ کے لیے جواہر لال نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کال کیا۔ انہوں نے انڈیا سے مدد طلب کی، جس پر انڈیا راضی ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کو تیار ہیں اگر آپ انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن کر لیتے ہیں۔ جناب، انسٹرومنٹ آف اسیشن وہ ڈاکیومنٹ تھا جس میں کشمیر کی اسیشن ٹو انڈیا ظاہر ہو جانی تھی اور یہ ایک لیگل پارٹ بن جاتا انڈیا کا۔ مگر یہ 26 اکتوبر 1947 میں انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن ہوا، جو کہ آج تک ایک کنٹروورسی ہے کہ کیا یہ انسٹرومنٹ آف اسیشن سائن ہو چکا تھا جب انڈین فوج نے کشمیر پر اپنی فوجیں بھیجیں۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ 27 اکتوبر کو انڈین ٹروپس جو کہ سری نگر میں ایئر لفٹ کر دی گئی تھیں، وہ معاملہ بھی ظاہر ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن 1947 کے وقت کے، جبکہ پاکستان میں گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا، "It is my government's wish that as soon as law and order have been restored in Jammu and Kashmir and her soul cleared of the invaders, the question of the state accession be settled by a reference to the people." ان کا ماننا یہ تھا کہ جو اسٹیٹ آف اسیشن ہے یہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک لا اینڈ آرڈر ریسٹور نہیں ہو جاتا جموں اینڈ کشمیر میں۔ اور جواہر لال نہرو کا ایک خط جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، "Our assurance that we shall withdraw our troops from Kashmir as soon as peace and order is restored and leave the decision regarding the future of the state to the people of the state is not merely a promise to your government but also to the people of Kashmir and the world." تو ان دو سٹیٹمنٹس سے یہ ظاہر ہے کہ کشمیر میں سچویشن ٹھیک نہیں تھی، وہاں پہ ایک جنگ کا ماحول کریٹ ہو چکا تھا۔ جو کشمیر کے بسنے والے لوگ تھے وہ کشمیری گورنمنٹ یعنی کہ مہاراجہ کی گورنمنٹ سے لڑ رہے تھے، جبکہ پشتون ٹرائبز مین نے ان کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ کشمیری بھائی ہیں، یہ ہمارے خطے کے لوگ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو پشتون ٹرائبز مین بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب اس بارے میں ایلسٹر لیمب، ایک بہت مشہور اسکالر جو کہ کشمیر پہ کافی ریسرچ کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی بک کشمیر اے ڈسپیوٹ لیگیسی 1846 to 1990 میں یہ لکھا ہے، "At the very heart of the matter is the decision made by the Maharaja of Jammu and Kashmir in October 1947 to accede to India. From this all else has flowed and the consequences are with us still." یہ بک انہوں نے جب لکھی، انہوں نے یہ مانا کہ جو مسئلے مسائل مہاراجہ آف جموں اینڈ کشمیر کے وقت میں کریٹ ہوئے، وہ مسئلے مسائل کشمیر کے ساتھ آج بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، "It is told that V.P. Menon got the instrument of accession signed by the Maharaja on 26 October 1947, but the Indian army started to reach Srinagar the next day on 27th. It was not humanly possible for V.P. Menon to get the document signed from Maharaja in Jammu, then reach Delhi and give the document to Lord Mountbatten, who then ordered the army to reach Srinagar, all in one day." اس میں مسٹر لیمب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وی پی مینن، جن کو یہ انسٹرومنٹ آف اسیشن تھمایا گیا تھا جب یہ سائن ہو گیا، کہ وہ ایک ہی دن میں دہلی جاتے، وہاں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے یہ سائن کرواتے اور یہ آرڈرز جاری تب ہوتے کہ انڈین آرمی سری نگر میں پہنچے۔
کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے اور ماننا یہ ہے کہ اس کی تیاری بہت پہلے سے ہو رہی تھی۔ خیر انہوں نے فردر یہ بھی کہا ان اسپائٹ آف دا بیسٹ ایفرٹس آئی واز ناٹ ایبل ٹو سی دا اوریجنل ڈاکیومنٹ اینی ویئر۔ تو جناب ایلسٹر لیمب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آف اسیشن دیکھ لیں، لیکن ان کو یہ ڈاکیومنٹ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ جو جنگ چھیڑی تھی کشمیر پشتون ٹرائبز مین، اور جب اس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا، انسٹرومنٹ آف اسیشن کا ڈرامہ بھی رچ گیا، تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انڈیا نے پشتون ٹرائبز مین کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس میں معاملہ پاکستان کی سرحد کا بھی آ چکا تھا۔ پاکستان نے اپنی آرمی کو کشمیر میں تعینات کیا اور ایک جنگ چھڑ گئی، اور ایک نئی جنگ کی ابتدا یہاں سے شروع ہو گئی۔ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بعد پہلی جنگ۔ جب یہ معاملہ بہت زیادہ بگڑنے لگا، پاکستان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا اور انڈیا بھی، جبکہ کشمیر کا فیوچر ایک داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اور ہوا یہ کہ انڈیا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کیس کو لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ایک سیز فائر کچھ وقت کے لیے سیز فائر ہو گیا۔ ان دا سیکیورٹی کاؤنسل انڈیا بلیمڈ پاکستان آف ایگریشن وائل پاکستان بلیمڈ انڈیا of forcefully taking Jammu and Kashmir by pressurizing the Maharaja۔ یہ لفظوں کی جنگ چلتے چلتے 21 اپریل 1948 میں جب پہنچی تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے سیکشن 47 کے مطابق کشمیر ڈسپیوٹ کے کچھ سلوشنز بتائے، اور انہوں نے 3 ریزولوشنز ریکمینڈ کیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان اپنی فورسز کو یہاں سے وڈرا کرے۔ سملرلی انڈیا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انڈیا اپنی فورسز کو پروگریسولی ریڈیوس کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا آہستہ آہستہ اپنی فورسز کو کشمیر سے نکالے گا، جبکہ پہلی کلاز میں یہ ہے کہ پاکستان کمپلیٹلی اپنی فورسز کو وہاں سے نکال لے۔ تیسری کلاز یہ تھی انڈیا واز آسکڈ ٹو اپوائنٹ اے پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر nominated by the UN who would conduct free and impartial plebiscite۔ اب انڈیا کو تیسری کلاز میں یہ کہا گیا کہ وہ کشمیر میں ایک پلیبسائٹ کروائیں جس میں عوام یہ تعین کریں کہ وہ انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں، مگر یہ ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں کی جا سکی کیونکہ پاکستان اپنی فورسز کشمیر سے وڈرا نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان نے یہ کلیم کیا کہ انڈین فورسز جو ہے انسٹرومنٹ آف اسیشن سے پہلے ہی کشمیر میں موجود تھیں، اس لیے انڈین ٹروپس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی وائلیشن کی ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، انہوں نے کہا the accession of Jammu and Kashmir to India was not a bona fide one since it rested on fraud and violence and would never be accepted by Pakistan۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 1951 میں انڈیا conducted elections in Jammu and Kashmir and claimed that referendum or plebiscite was no longer required۔ UN and Pakistan rejected the claim۔ انڈیا نے خود ہی سے ایک الیکشنز کروائے 1951 میں جموں اینڈ کشمیر میں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ریفرینڈم اور پلیبسائٹ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 1953 میں نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر شیخ عبداللہ واز اریسٹڈ when he advocated in favor of a plebiscite۔ New government came in and ratified the accession to India۔ 1953 میں ہوا یہ کہ جو انہوں نے پہلے 1951 میں الیکشنز کروائے تھے اس میں پرائم منسٹر جو جموں اینڈ کشمیر کے بنے وہ شیخ عبداللہ تھے، ان کو 1953 میں اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پلیبسائٹ کروانے کا سوچا۔ ان 1957 ہوا یہ کہ کانسٹیٹیوشن آف جموں اینڈ کشمیر اناؤنسڈ اٹ ٹو بی پارٹ آف انڈیا۔ جموں اینڈ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا کہ یہ انڈیا کا پارٹ ہے۔ اب اس معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ چائنا بھی شامل ہے۔ China did not accept the boundaries of the princely state of Jammu and Kashmir north of Aksai Chin and Karakoram as proposed by the British. China and Pakistan settled their border disputes in 1963 with the provision that the settlement was subject to the final solution of the Kashmir dispute. یہاں پہ چائنا
اور انڈیا کا معاملہ بہت بگڑ چکا تھا 1960 کی دہائی میں، اور اس کی مثال ہم اس سے دے سکتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان نے اپنے کچھ بارڈر ایشوز کو سیٹل کر لیا تاکہ وہ کشمیر کے فائنل سلوشنز تک پہنچ سکیں۔ اس میں ہوا یہ کہ پاکستان کے پاس شخصگام ویلی تھی جو کہ پاکستان نے یہ چائنا کو ہینڈ اوور کر دی۔ جب 1962 میں انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوئی تو قدرت اللہ شہاب نامہ میں چائنیز لوگوں کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتی ہیں: سفارت کاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالا انداز ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی اپنی رائے یا مشورہ یا نصیحت خواہ مخواہ یا براملہ ٹھونسنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اشاروں کنائیوں میں اپنا اندیہ نہایت خوش اسلوبی سے واشگاف طور پر ظاہر کر دینے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ رات کے 2:30 بجے مجھے جگا کر غالباً وہ اپنے مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہی چند ابتدائی گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ ہندوستانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پر پاؤں رکھ کر محاذ سے بھاگ رہی ہے۔ اگر پاکستان اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہرگز وقت ضائع نہ کریں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کی وار چل رہی تھی اور چائنا نے انڈیا کو بہت بری طرح پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان کے بارڈرز میں گھس چکی تھی۔ تو قدرت اللہ شہاب کا بیک گراؤنڈ بیسکلی یہ ہے کہ وہ پرنسپل سیکرٹری تھے ایوب خان کے۔ اس وقت میں وہ ایک ایسے سول سرونٹ تھے جن کا رول انتہائی اہم تھا۔ جیسے کہ انہوں نے لکھا کہ رات کے 2:30 بجے انہیں چینی سفارتخانے سے کال آئی اور انہوں نے انڈیا کی سچویشن ان کو بتائی اور ان کو مشورہ دیا کہ پاکستان کے پاس یہ اچھا وقت ہے کہ انڈیا پر حملہ کر دے، اور اشاروں میں یہ کہا کہ وہ کشمیر کو آزادی دے دیں یا اپنا حصہ بنا لیں۔ لیکن پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد 1965 میں رن آف کچھ کا معاملہ سامنے آیا۔ رن آف کچھ یہ معاملہ تھا کہ جو انڈیا کا ساؤتھ ویسٹرن ایریا ہے وہاں سے انڈیا نے پاکستانی ٹیریٹری کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستانی آرمی نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور بہت زیادہ حصہ انڈیا کا انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ The victory and Indian defeat by Chinese in 1962 made President Ayub confident and thus he launched Operation Gibraltar to liberate Kashmir۔ 1962 میں پریزیڈنٹ ایوب خان نے آپریشن جبرالٹر کی ابتدا کی اور ستمبر 1965 میں یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو ویورز، اس پارٹ میں آپ نے جانا کہ کشمیر ڈسپیوٹ کیسے آگے بڑھا اور کیسے کشمیر کا معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا گیا اور یہ ایک مسئلہ ہی رہا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ سیاچن ڈسپیوٹ کیا ہے اور کارگل ایپیسوڈ کیا تھی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔